الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور رشتہ داروں کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. آج محرم کا 9واں دن گزر چکا ہے، اور یہ رات ہے کہ جسے کہا جاتا ہے شب عاشور. آج امام حسین کی شہادت ہو چکی ہوتی، کیونکہ یزیدیوں نے 9 کی تاریخ کو حملہ کر دیا تھا. لیکن جب وہ قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اور چند اصحاب کو بھیجا اور کہا کہ ہم 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں. اور یہ مہلت آپ نے مانگی اور توجہ دلائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس رات تلاوت قرآن کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں اور استغفار کریں. اور اللہ جانتا ہے کہ حسین کو کتنا عشق ہے تلاوت قرآن سے، نمازوں سے اور دعاؤں سے. اور دشمن نے بھی یہ گواہی دی کہ شب عاشور امام حسین کے خیموں سے اس طرح سے ذکر الہی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جس طرح سے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. روایتوں میں کہا گیا دویہم کا دوی النحل، کہ اس طرح سے ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کی آوازیں بلند تھیں کہ جس طرح سے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اور یہ رات عبادت کی رات ہے، اور بلا شک سب سے اہم عبادت ہے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، معرفت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور معرفت اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی معرفت کے ساتھ جو تاکید ہوئی زیارات ہیں، نمازیں ہیں، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام، چاہے وہ مصائب کی صورت میں ہو، چاہے وہ فضائل کی صورت میں ہو، اور خصوصاً شہادت امام حسین اور شہادت اصحاب امام حسین، انصار امام حسین اور مظلومیت اسیران کربلا کا ذکر کیا جائے. کیونکہ اہم ترین عبادت کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے وہ ہے امر امامت کو آگے پہنچانا. سب سے اہم عبادت ہے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے بعد
معرفت انبیاء علیہم السلام خصوصاً اشرف الانبیاء کی معرفت کے بعد ان کے 12 اوصیاء کے ذکر کو آگے پھیلانا، ان کے 12 اوصیاء کا ذکر کرنا، لوگوں کو ان 12 اوصیاء کی جانب، ان 12 وزرائے رسول اللہ کی جانب، ان 12 خلفائے رسول اللہ کی جانب دعوت دینا۔ آج کے کچھ اعمال اور کل کے کچھ اعمال کی جانب توجہ دلائیں تاکہ جو خود کوئی اعمال کر سکے تو وہ بھی کر لے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ جو ایک سب سے آسان اور مختصر عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین۔ اب زیارت امام حسین کے بارے میں توجہ رکھیں کہ مختصر ترین جو زیارت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تصور کریں اور السلام علیکم۔ اب یہاں پر یہ سوال رہے کہ کیا زیارت ہم بڑی پڑھیں یا چھوٹی پڑھیں، تو اس کے بجائے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ زیارت ہر صورت میں پڑھ لیں، چاہے چھوٹی پڑھیں چاہے بڑی پڑھیں۔ لہٰذا اگر کوئی جاب پر ہے، کسی کام میں مصروف ہے، ڈرائیونگ میں مصروف ہے، تو کیا کتاب لے کر یا سیل فون لے کر لمبی زیارت پڑھیں ڈرائیو کرتے ہوئے؟ یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اگر خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو۔ ایسے میں کون سی زیارت ہو سکتی ہے؟ تصور کریں ذات مقدس امام حسین علیہ السلام کا، توجہ دیں ان کی ذات مقدس کی جانب، اور اپنی زبان میں، چاہے انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، گجراتی میں، سندھی میں، سرائکی میں، عربی میں، فارسی میں، جس لینگویج میں بھی چاہیں امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں، اور کم ترین جو سلام ہو سکتا ہے کہ امام کا تصور کیا اور کہا السلام علیکم، اس سے چھوٹا کیا سلام ہوگا کوئی؟ اور اگر اس سے کچھ بڑا سلام کرنا چاہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور اگر اس سے زیادہ کچھ سلام کرنا چاہیں تو زیارت وارث ہے، اور بہترین زیارت ہے زیارت عاشور امام حسین علیہ السلام، کہ جو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل پڑھیں گے، اور زندگی بھر اگر اس کو پڑھنے کی خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس کا لطف و کرم ہے۔ آج کی رات کے اعمال میں سے ایک عمل ہے 100 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ توحید، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہوگی، یعنی 50 نمازیں ہیں 2 رکعت والی، صبح کی طرح سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید، اور اس کے بعد 70 دفعہ جب یہ پوری نمازیں ختم ہو جائیں، جب سب نمازیں ختم ہو جائیں، یعنی 50 نمازیں یا بالفاظ دیگر 100 رکعت نماز، تو اس کے بعد ہے 70 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں سے بہترین ایک ذکر ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، والحمد للہ و تمام حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ولا الہ الا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، واللہ اکبر وہ سب سے بلند ہے، ولا حول ولا قوة کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ سوائے اللہ کے، کہ جو علی العظیم ہے، جو بہت بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ پھر ایک 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی ہے، 10 دفعہ سورہ توحید ہے، 10 دفعہ سورہ فلق ہے، 10 دفعہ سورہ ناس ہے، اور جب یہ 4 رکعت مکمل ہو جائیں تو 100 دفعہ سورہ توحید ہے۔ پھر ایک اور 4 رکعت نماز ہے کہ جسے ترتیب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نماز مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ جو 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 50 دفعہ سورہ توحید۔ اور اس کے علاوہ جو بہترین عمل ہے، کسی بھی صورت میں عزاداری میں مصروف رہیں، کسی بھی صورت میں ذکر ائمہ علیہم السلام میں مصروف رہیں، کسی بھی صورت میں ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ اب اگر اس دوران کوئی کچھ پڑھنا چاہے اس نیت سے کہ اس کو میں پڑھوں، علم میں اضافہ کروں،
تو خود یہ ایک بہترین عمل ہے، اور خصوصاً ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے ائمہ علیہم السلام کے ہدف کو پھیلانے میں فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ شب قدر کے بہترین اعمال میں سے کیا عمل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو اعمال ہیں ان کے بعد یعنی جو مختصر سے اعمال ہیں انہیں کر لو، اور سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ علم حاصل کرو، البتہ وہ شب قدر کے لیے۔ آج کی رات اگر کوئی امام حسین کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور ساتھ میں عزاداری کرتا ہے اور عزاداری کو پروموٹ کرتا ہے تو یہ سارے کام بہترین ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، وہ کسی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے امام حسین پہ اعتراضات کا جواب دے رہا ہے تو یہ بہترین اس کے لیے عبادت ہوگی۔ امام حسین کا دفاع کر رہا ہے، امام حسین کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور ایک اہم مظلومیت جو چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی گیدرنگ ہے، یاد رکھیں، جو سب سے بڑا مجمع ہے وہ عاشور کا اور اربعین کا ہے، لیکن دنیا بھر کے میڈیا جتنی کوریج اس کو دینی چاہیے نہیں دیتے۔ اب فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی میڈیا میں ہے اور اپنا پورا دن لگا دیتا ہے، پوری رات لگا دیتا ہے ایک ڈاکومنٹری پر کہ امام حسین علیہ السلام کا انٹروڈکشن کراتا ہے اور کربلا کی جانب توجہ دلاتا ہے، تو بلا شک یہ کام ہر کام سے افضل ہے، کیونکہ لوگوں کو توجہ دلانی ہے امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کربلا کا مجمع ہے عاشور کا اور اربعین کا، انشاءاللہ یہی مجمع سبب بنے گا کہ پوری دنیا کی توجہ ہوگی کس کی جانب؟ امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ اور یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور یہ جو سیاہ لباس ہے، زیارت ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، سوز ہے، سلام ہے، علم ہے، تابوت ہے، زلجنہ ہے، یہ فرش اعضا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، حتیٰ کھانا پینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کھانا پینے کی اہمیت نہیں ہے نا، کھانے پینے سے مومنین کو انرجی بھی ملتی ہے، کھانا پینا سبب بنتا ہے کہ ایک سے زیادہ مجلسوں میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ جو خواتین کی مجالس پاکستان وغیرہ میں لگاتار ہوتی ہیں، اس میں تبرک نہ ہو تو بچے ایک سے زیادہ مجلس کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے۔ تو جس طرح سے بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی خدمت ہوتی ہے وہ ایک بہترین عمل ہے، اور یاد رکھیں کہ یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کس کے بارے میں؟ کہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے امام حسین کے بارے میں۔ یہ جو ہم نے پہلی دوسری مجلس میں توجہ دلائی تھی کہ بعض یہ نواسب اور دشمنان اہل بیت کے فتوے کیا ہیں کہ جلوس میں جانے سے، مجلس میں جانے سے، زلجنے کو دیکھنے سے، علم کو دیکھنے سے، نوحے کو سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی حرام کام سے ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح ٹوٹتا ہے کس سے؟ امام حسین کے ذکر سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے جو اسباب تھے وہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں، کیونکہ امام حسین کی شہادت کا سبب فقط یزید نہیں تھا، بالآخر یزید کو بھی کوئی لایا تھا۔ کون لایا تھا؟ اس کا باپ لایا تھا۔ اس کے باپ کو بھی کوئی لایا تھا۔ کسی نے راہ ہموار کی تھی امام حسین کے قتل کے لیے، کسی نے راہ ہموار کی تھی 50 سال میں جناب زینب کی اسیری کے لیے۔ اور سب سے زیادہ جو خوف ہے دشمنان اہل بیت کو وہ اسی چیز سے ہوتا ہے، کیوں، کیا، کیسے، کب، کس نے، یہ جو سوالات ہوتے ہیں عزاداری کے بعد، اس سے وہ گھبراتے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر عمل کے ذریعے سے ایام عزا میں لوگوں کے ذہن کو جھنجھوڑیں اور توجہ دلائیں اہل بیت علیہم السلام کے مصائب کی جانب۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور روز عاشور کے اعمال میں سے جو اہم ترین ہے زیارت عاشور ہے، دعائے علقمہ ہے، کہ جو انشاءاللہ کل یہاں پر اعمال ہوں گے، اور ظاہر جو ٹائم بتایا ہے 11:30 کا بتایا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مومنین آتے ہیں اور وہ مناسب نہیں لگتا کہ دور سے آئے ہیں، اگر ان کو 12 کا ٹائم دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایک آیا ہے ایک نہیں آیا، اور جو آیا ہے اس کے اعمال نکل جائیں گے۔ لہٰذا 11:30 کا ٹائم کا مشورہ خود ہمارا ہی تھا کہ آئیں، لیکن ظاہر فوراً شروع نہیں ہوں گے، آنے کے بعد تیار ہوں، بیٹھیں، کسی کو وضو کرنا ہے، کسی کو واش روم جانا ہے، لیکن اس سے زیادہ
لیٹ نہ ہو۔ اب کوئی یہ نہ گمان کرے کہ بس پھر انتظار کرتے کرتے ہم 12:45 بجا دیں گے، نہیں، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اور جو بہترین عمل ہے آج کی رات کا اور کل کے دن کا وہ کیا ہے؟ اللہم الان قتلۃ حسین و اصحابہ، یہ بھی اپنے اس میں زبان میں۔ اور یہی کام اگر آپ عملاً کرنا چاہیں، دشمنان اہل بیت کا انٹروڈکشن کرائیں، جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں، فرض کریں کہ آپ تسبیح لے کے پڑھ رہے ہیں اللہم الان قتلۃ حسین و اصحابہ، اللہم الان قتلۃ حسین و اصحابہ، اسی دوران ایک شخص آ گیا جو آپ سے کربلا کے بارے میں پوچھتا ہے، امام حسین کی مظلومیت کے بارے میں پوچھتا ہے، ان قاتلوں کے بارے میں پوچھتا ہے، تو بہتر کیا ہے؟ آپ تسبیح پڑھیں خاموشی سے، یا اس کو بتائیں؟ اس کو بتائیں۔ اصل ہدف یہ ہے سزاداری کا کہ مظلومیت اہل بیت دوسروں تک پہنچے۔ حتیٰ اگر سوال ہو جائے کہ آپ 100 رکعت نماز ابھی پڑھنا چاہ رہے تھے، یا کل آپ اعمال عاشورہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ یہاں کے لیے نکلے، اسی دوران کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کو میں بعد میں کلیئر نہیں کر پاؤں گا، یا موضوع گزر جائے گا، یا ٹائم گزر جائے گا، تو امام حسین کے فضائل بتانا، امام حسین کے مصائب بتانا، اہل بیت کی جانب دعوت دینا زیادہ افضل ہے، حتیٰ کس سے؟ اعمال عاشورہ سے۔ اور یہی وہ کام ہے کہ جو ہم جرت سے کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ جب بھی گیا، اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ جب بھی جاؤں تو وہاں پر عموماً جو میں کام کرتا تھا اور ہمارے ایک دو دوست کام کرتے تھے کہ ائمہ علیہم السلام کی قبر مطہر کے پاس جا کر زیارت ایک مختصر سی پڑھنے کے بعد، کیونکہ ٹائم محدود ہوتا تھا، خود ہماری روش یہ تھی کہ ادھر سے ادھر گھومتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اہل بیت کے بارے میں، ان کی مظلومیت کے بارے میں، اور خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے بارے میں کہ ان پر کیا ظلم ہوا اشرف الانبیاء کی شہادت اور قتل کے بعد۔ اور اس کام کو بلا شک ہم زیادہ وقت دیتے تھے، حتیٰ بنسبت معصومین علیہم السلام کی قبر مطہر کے پاس کھڑے ہونے کی نسبت۔ اور جب یہ کام شروع کرتے تھے تو ائمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ یا مولا، ہم آپ کی جدہ کے مصائب کو بیان کرنے، یا مولا آپ کی جدہ کی مصیبتوں کو، آپ کی جدہ کے دشمنوں کے بارے میں لوگوں کو خبر دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ قبر مطہر 4 ائمہ کے پاس ہم کم کھڑا ہوتے تھے، اور جناب سیدہ کے اور ائمہ کے مصائب کو ہم دوسروں تک زیادہ پہنچاتے تھے۔ روز عاشور 1000 دفعہ سورہ توحید کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ثواب ہے بلا شک جس طریقے سے ائمہ علیہم السلام کا ذکر ہو، مصائب کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، گریے کے ذریعے، نوحے کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، یعنی ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کام کی جانب، ان کی ذات کی جانب، ان کی شجاعت کی جانب، ان کی قربانیوں کی جانب توجہ دلائیں۔ بچوں وغیرہ پر تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں کہ بیٹا آج غم کا دن ہے، ایسا کر لو، بہت زیادہ بھی سختی نہ کریں، کیونکہ جب ہم بھی بچے تھے تو تھوڑی دیری برداشت کرتے تھے، پھر بچے ہوتے ہیں فطرتاً ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں، پھر پیار سے انہیں کوئی چیز دے کے کہ چلو 10 دفعہ ہی اللہم الان قتلۃ حسین و اصحابہ پڑھو اور اس کے بعد ہم تمہیں نیاز کھلائیں گے۔ لہٰذا بچوں پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، پیار سے ان کو سمجھایا جائے، کیونکہ بہت زیادہ بوجھ سے بعض دفعہ بچے دور ہو جاتے ہیں۔ بس تدریجاً بتایا جائے کہ یہ شہادت ہے، غم کا دن ہے، ہلکی ہلکی چیزیں بتائی جائیں، کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کل بھی خواہش کا اظہار کیا کہ علائم ظہور امام زمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو، تو بلا شک اس وقت بھی جو سب سے اہم کام امام زمان علیہ السلام انجام دے رہے ہوں گے وہ کیا ہے؟ بغیر کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہے ہوں گے، اور جہاں جہاں ان کے جد کا ذکر کرنے والے ہیں ان پر ان کی لطف و کرم کی ایک باران کا سلسلہ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تعلق برقرار کرتے ہیں معصوم سے تو ہم جتنے بھی ناقص کیوں نہ ہوں وہ پرابلم ہماری جانب سے ہے، لیکن ان کی جانب سے جب جواب آتا ہے، چاہے وہ زیارت کا ہو اور چاہے وہ توسل کا ہو، تو اس کا ہماری روح پر ایک بڑا پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔
ایک ایسا موضوع جو عام طور پر شب عاشور یا عاشور اور عید پر کبھی کبھی میں ڈسکس کرتا ہوں، اور وہ موضوع خود آپ محسوس کیجئے گا کل، اور پھر انشاءاللہ محسوس کیجئے گا عید کے دن۔ ایک عالم سے سوال کیا کسی نے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عید کے دن ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے تقریباً شام کا جسے کہا جائے عصر عرفی، اس وقت ایک عجیب کیفیت، مایوسی، اور لگتا ہے جیسے کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ لیکن اس کے برعکس پورے 10 دن سے سارا ٹائم ٹیبل بدلا ہوا ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام، اٹھنے بیٹھنے کا نظام، نہانے دھونے کا نظام، کپڑوں کا نظام، آنے جانے کا نظام بدلا ہوا ہوتا ہے، اور خصوصاً عاشور کے دن تو بالکل ہی نظام بدل جاتا ہے۔ لیکن عاشور کے دن خصوصاً عصر عاشور میں ایک اطمینان سا ہوتا ہے، خوشی کی بات نہیں ہو رہی، اطمینان کی بات ہو رہی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا راز یہ ہے، اور پھر ایک روایت پڑھی، شیعتنا خلقوا من فاضل تیننا وطحنوا من فاضل مائنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا۔ ہمارے شیعوں کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے، ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے، وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اب اس روایت سے آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو ہمیں زیادہ غمگین ہونا چاہیے اس دن عاشور کے دن، تو غمگین تو ہوتے ہیں، خوشی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون قلب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ عید کے دن ایک بہت بڑی تعداد اتنے دن عبادت کرنے کے بعد عید کے دن اللہ کی مخالفت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا 30 دن کی عبادت کے بعد ایک دم سے عبادت کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے، اور عید کا دن جو عبادت کے شکرانے کا اور ایک بہت بڑا دن ہے، وہ دن بجائے عبادت میں گزرنے کے معصیت خداوند تبارک و تعالیٰ میں گزرتا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو باقاعدہ عید پر کہاں ڈرامے، کہاں فلمیں، کہاں میوزیکل پروگرام باقاعدہ ارینج ہوتے ہیں، عید اسپیشل۔ تو امام نے فرمایا کیونکہ جب مولا امام زمان علیہ السلام ان اعمال کو دیکھتے ہیں تو کیونکہ ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، کتنے ہی گناہ گار صحیح لیکن ایک تعلق ہے، کتنے ہی گناہ گار صحیح لیکن ان سے ایک تعلق ہے، تو جس وقت وہ غمگین ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارا بھی دل بیٹھتا ہے۔ لیکن عاشور کے دن تمام تھکن کے بعد، پیاس کے بعد، بھوک کے بعد، ٹائم ٹیبل بدلنے کے بعد، زندگی کا روٹین بدلنے کے بعد، جب عصر عاشور امام زمان علیہ السلام دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ مومنین ان کے جد امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور حرام الہی سے بچے ہوئے ہیں، تو ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس اطمینان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ بعض دفعہ علماء نے بیان کی کہ جب انسان کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک مومن کے جس سے اس کا قلبی تعلق ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پریشانی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ جب امام کو حزن و ملال ہوتا ہے تو خود بخود بعض مومنین کو بھی حزن و ملال ہوتا ہے، اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ حزن و ملال کیسا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ آخر زمانے کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی کہ انسان جب سے کما رہا ہوگا اس کے بعد سے کبھی بھی اس نے اللہ کے حق کو، مالی حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، یعنی خمس و زکوٰۃ کبھی نہیں دی ہوگی۔ اور آج ایسی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ جو اچھے سے اچھے حالات میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھیں، ان کے ماضی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے مال کا حساب نہیں کیا۔
اور ایک روایت نقل ہوئی کہ محتاج کو مال دیا جائے گا کس کے لیے؟ ہنسنے کے لیے. وَيُرْحَمُ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ، اور اس پر رحم کیا جائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، یعنی دکھاوے کے لیے. کہ کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ ایک چیز آئی تھی کہ ایک آٹے کی بوری ہے ماہ رمضان میں جس پہ 10-15 لوگوں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ وہ مصداق ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا مال، یہ دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. اور ایسی تنظیموں کو کیا کہا جائے گا کہ کار خیر کی تنظیمیں، لیکن کار خیر کی تنظیمیں نہیں ہیں، سب کی سب جو ہیں کار شر کی تنظیمیں ہیں. پھر ایک روایت میں نقل ہوا وَرَأَيْتَ الصَّدْقَةَ بِالشَّفَاعَةِ وَلَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، اور تم دیکھو کہ صدقہ دیا جائے گا وہ بھی کس کے ذریعے سے؟ سفارش کے ذریعے سے. یعنی ایک آدمی ضرورت مند ہوگا، جس کے پاس ہوگا وہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ کب دے گا؟ وہ اللہ کے لیے نہیں دے گا، وہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے دے گا اور ہمیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے دے گا. اور یہ اس وقت آپ کو تعجب ہوگا، بہت ہو رہا ہے. یعنی اگر بتایا جائے کہ اس کو دے دو پریشان ہے، اس کی پریشانی کے لیے نہیں دیا جا رہا، وہ آپ سے تعلقات کو اچھے کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، وہ آپ کے احترام میں دیا جا رہا ہے، وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. اور کس کی وجہ سے دیا جائے گا؟ وہ تُعْطَىٰ لِطَلَبِ النَّاسِ، لوگوں کی خواہش کے مطابق دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے گا، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. ایک روایت جو آیس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی روایت ہے، اور یہ نعیم ابن حماد کے جو اہل سنت کے ایک محدث تھے، انہوں نے اپنی کتاب نعیم ابن حماد میں نقل کی، اور کنز العمال میں بھی نقل ہوئی، اور ملاحم میں سید ابن طاؤس نے بھی اسے نقل کیا. اور یہ روایت ایسی ہے کہ اس کو جب یہ آیس آئی تھی، ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے، اور علائم ظہور امام زمان میں یہ تصاویر کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور یہ روایت بالکل ایسی لگتی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ پیش گوئی کم لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر ہے، کوئی ابھی کی خبریں آ رہی ہیں. اب آیس کے بارے میں آپ کی توجہ رہے، کون تھے، کیا تھے، کس قسم کی حرکات تھیں، وہ سب اس کے اندر بیان ہوتی چلی جائیں گی. امام فرماتے ہیں اذا رأیتم رایات السود فالزموا الارض فلا تتحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم، کہ جب تم یہ کالے پرچم دیکھو تو رک جاؤ. ثم یظہر قوما صغارا لا یؤبہوا، پھر تم دیکھو گے کہ کمسن لوگوں کی ایک فوج ظاہر ہوگی، ایک گروہ ظاہر ہوگا کہ جن پر توجہ نہیں دی جائے گی، شروع میں توجہ نہیں دی جائے گی ان پہ. اب یہ کیا ہوں گے؟ لہو قلوب کا زبر الحدید، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے کہ لوہے کے ٹکڑے. اصحاب الدولت، دولت کے کیا معنی ہے؟ خود عربی میں حکومت، اسٹیٹ. یہ گروہ ہوگا، یہ طرفدار ہوں گے کس کے؟ اسٹیٹ کے. آیس کا نام کیا تھا؟ اسلامک اسٹیٹ آف عراق، اور سی سے کیا تھا؟ آیس سیریا. اس روایت میں بھی لفظ آ رہا ہے ہم اصحاب الدولہ. اور داعش جو عربی میں کہتے ہیں وہ کس کا تھا؟ دولت الاسلامیہ فی العراق والشام. دولت کا دال، اسلامیہ کا الف، دولت اسلامیہ، عین سے عراق اور شین سے شام. ان کے نام میں کیا آیا؟ دولت. مولا امیر فرماتے ہیں ہم اصحاب الدولت لا یوفون بعہد ولا میثاق، اور یہ کسی بھی اپنے عہد و پیما پر عمل نہیں کریں گے. یہ والی آپ کو صفات چاہے طالبان ہوں، چاہے داعش ہو، چاہے القاعدہ ہو، کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی ان سے معاہدہ ہوتا ہے اس پہ نہیں پابند رہتے. چاہے پاکستان میں انہوں نے کیا ہو سوات وغیرہ میں، چاہے کہیں اور کیا ہو، چاہے افغانستان میں کیا ہو،
ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی بھی اپنے عہد پر وفا نہیں کرتے. یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، یہ حق کی جانب دعوت دیتے ہیں جبکہ خود ان میں سے نہیں ہیں حق والے. اب یہاں پر ان کے ناموں کے بارے میں ڈسکشن امام فرماتے ہیں اسماؤہم الکنا، کہ ان کے جو نام ہیں وہ کنیت ہیں. کنیت عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایسے نام کہ جن سے پہلے ابو ہو مردوں کے لیے، یا جن کے پہلے کیا ہو ابن ہو. مثال کے طور پر ابن بطوطہ، یہ کیا ہے؟ کنیت ہے. اسی طرح سے ابو بکر کیا ہے؟ کنیت ہے. ابو بکر ہے، ابھی ابو بکر تک رکھیں. اب آپ جا کے دیکھیں اس زمانے میں ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا تھا، جیسے ابو مصعب، ابو عمر، ابو بکر، یہ کثرت سے نام تھے کن لوگوں کے؟ جتنے بھی IS کے لوگ تھے. تو امام فرماتے ہیں اسماؤہم الکنا، ان کے جو نام ہیں وہ کنیت ہیں. وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى، وہ جو ابو بکر پہ ہم رک گئے تھے وہ اس وجہ سے رک گئے تھے کہ اگلی جگہ امام فرماتے ہیں اور ان کی جو نسبت ہے وہ قریوں پہ ہوگی، شہروں پہ ہوگی. ابو بکر بغدادی، ابو حفظ شیشانی، مثلا شیشان یعنی چچینیا. تو جتنے بھی نام تھے اگر آپ دیکھیں IS کے، سب کے ناموں کی ابتدا جو ہے ابو میں تھی اور سب کی نسبت تھی کس سے؟ ان کے علاقوں سے. اکثر کا یہ تھا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں شعورہم مرحات کشعور النساء، ان لوگوں کے بال لمبے ہوں گے جیسے کہ عورتوں کے بال. حتی یختلفوا فیما بینہم، یہاں تک کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ ڈیوائیڈ ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پر یہ جتنے بھی اشرار ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ثم یؤتی اللہ الحق من یشاء، پھر اللہ سبحانہ و تعالی حق دے گا اسے کہ جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی چاہے گا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو اس روایت سے انسان کا دل قوی ہوتا ہے کہ ہم جن ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں واقعاً وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مانا جائے، اور ہم جن سے نفرت کرتے ہیں وہاں بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے واقعاً وہ اس قابل ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے. صلوات ہو بر محمد و آل محمد. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. اور اللہ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. اب یہاں روایتیں کچھ بیان کریں گے جس کا تعلق ہے عرب سرزمین سے. اب ان میں سے ایک دو روایتوں کو بیان کریں گے جو حالات اور واقعات سے زیادہ قریب ہیں، اور ان روایتوں کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی تاکہ توجہ ہو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی جانب، اور جو اس کا پازیٹیو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے کہ انسان تیار رہے، چاہے ظہور ابھی ہو چاہے ظہور بعد میں ہو. اب اگر انسان سنبھل گیا دونوں صورت میں بہتر ہے، چاہے ہم زمانہ ظہور کا پا لیں اور چاہے ظہور سے پہلے مر جائیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا دونوں صورتوں میں بہتر ہے. اب ایک روایت ایسی کہ جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق جو ہے وہ حجاز سے ہے. اب یہ جو ہم شاید والی بات کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ تطبیق حد الامکان نہیں کرنی چاہیے، سوائے چند جگہوں کے کہ انسان تطبیق کر سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ باتیں دوبارہ بھی کبھی بعد میں ہوں. اب روایتوں میں خاص موضوع ہے جس کا عنوان ہے عبداللہ. امام فرماتے ہیں وَمَن يَضْمُنْ لِي مَوْتَ عبداللہ أَضْمَنُ لَهُ الْقَائِمِ. یہ روایت نقل ہوئی غیبت توسی میں جناب ابی بصیر سے کہ جو بھی گارنٹی لے عبداللہ کی تو میں گارنٹی لیتا ہوں کس کی؟ قائم کی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی. ثم قال، پھر امام نے فرمایا اذا مات عبداللہ، کہ جب عبداللہ مرے گا
لم یجتمع الناس بعدہ علی احد، پھر کسی ایک پر لوگ جمع نہیں ہو پائیں گے. وَلَمْ يَتَنَاهُ هَذَا الْأَمْرُ دُونَ صَاحِبِكُمْ، اور انشاءاللہ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ تمہارے صاحب کا ظہور ہو جائے گا. وَيَذْهَبُ مُلْكِ السِّنِينَ وَيَسِيرُ مُلْكِ الشَّهُورِ، اور یہ سالوں کی حکومتیں مہینوں میں بدل جائیں گی اور دنوں میں بدل جائیں گی. فقلت، جناب ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا یطول ذالک، کیا یہ سلسلہ لمبا چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ وہ یہ عبداللہ ہو کہ جو مرا، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے عبداللہ سے کوئی مسلمان ہی ہوگا بالآخر، یا نام نہاد مسلمان، اور اس کا تعلق کچھ بالآخر شیعوں سے بھی ہوگا، کیونکہ بعض اور روایتیں آ رہی ہیں سے پتہ چلتا ہے دشمن ہے یہ. اب آیا وہ یہ عبداللہ ہے جو مرا، شاید یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تطبیق نہیں کرنی چاہیے. کیا مراد ہے؟ اگر آپ سب سے کہہ دیں، بچوں سے کہہ دیں یہ عبداللہ امام کا ظہور ہونے والا اور یہ عبداللہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ عقیدہ خراب ہو جائے گا. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے تطبیق نہیں کرنی چاہیے. ممکن ہے یہ عبداللہ ہو تو ہم تیار رہیں، اور ممکن ہے کون سا عبداللہ ہو، اس وقت ایک اور عبداللہ بھی ہے. وہ کون سا عبداللہ ہے؟ یہ عبداللہ ہے کنگ آف سعودیہ تھا جو مر گیا، اور ایک اور عبداللہ اس وقت چل رہا ہے. وہ کون ہے؟ جارڈن کا ہے، اور اس کا الگ پوری ایک داستان ہے. یہ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم سادات ہیں، لہٰذا اگر آپ اردن کے بارے میں تحقیق کریں، جو اردن کا اصل نام ہے، کیا نام ہے؟ اردن الہاشمی. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہاشمی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر سادات کے شجروں کی پوری ایک وزارت ہے، اور شجروں کو بالکل ایسے دیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، اور ان سرٹیفکیٹس پر باقاعدہ آیت تطہیر لکھی ہوتی ہے. یہ اس وقت واحد قوم ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی نسبت کو سب سے زیادہ مس یوز کر رہی ہے. کون؟ اردن کی حکومت. اب ان کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے کہ یہ واقعاً سادات فاطمی ہیں، یا یہ کہ نا یہ بنو عباس میں سے یا بعد کے لوگوں میں سے ہیں، لیکن یہ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اب ایک جو روایت عبداللہ کے بارے میں اسے ہم نہیں پڑھتے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام جانور پہ ہوگا اور اس کے بعد عبداللہ آئے گا، یہ والی روایت جو ہے وہ کہیں بھی کتابوں میں نہیں ہے. یہ مشہور ہو گئی ہے لیکن یہ کتابوں میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں، ان بکر بن حرب، یہ امام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں امام نے فرمایا لا یکون فساد ملک بنی فلان حتی یختلف سیفا بین فلان اذا اختلفوا کان عند ذلک فساد ملکہم، کہ جب بنی فلان، اب بنی فلان سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں فلان فلان ایکس وائی زیڈ، تو امام فرماتے ہیں جب تک بنی فلان کے خاندان میں آپس میں تلواریں نہیں چلیں گی، دشمنیاں نہیں ہوں گی، اس وقت تک ان کی حکومت ختم نہیں ہونے کی ہے. کہ اللہ کرے کہ اس خاندان میں اور نفرتیں بڑھیں اور ان کا شر مسلمانوں پہ سے ختم ہو. پھر ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی، جناب بزنطی نے اسے نقل فرمایا کہ ان من علامات الفرج حدثا یکون بین الحرمین، کہ امید اور شر ٹلنے کے بارے میں. اب فرج کے معنی جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ظہور نہیں ہوتا. فرج کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ آسانی. اب یہ فرج کس کے لیے؟ آسانی کے لیے. پس یہ جو شروع کی روایات ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس میں فرج ہے، تو اس سے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی ظہور امام، اور دوسرا فرج کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی موت میں، ان کے اس مسئلے میں شیعوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، یعنی شر ٹل جائے گا. مثال کے طور پہ سعودی ہے، وہابی حکومت ختم ہو جائے تو بہت بڑی ایک آسانی ہو جائے گی، ظہور ہو یا نہ ہو لیکن ایک آسانی ہو جائے گی. اس آسانی کو کہا جاتا ہے فرج. ایک اور روایت میں امام سے نقل ہوا ان من علامت الفرج حدثا یکون بین الحرمین، کہ مومنین کی آسانی کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ جو حرمین کے درمیان ہوگی. امام سے سوال کیا ایو شین یکون الحدث، کیا ہوگا یہ حرمین کے بیچ میں؟
تو امام نے فرمایا عصبیۃ تکون بین الحرمین، ایک تعصب والا واقعہ ہوگا ان دو حرموں کے درمیان. عصبیت یعنی تعصب والا ہوگا. اب تعصب کیا ہو سکتا ہے؟ خاندانی بھی ہو سکتا ہے، لسانی بھی ہو سکتا ہے، ان کو سب کو کہتے ہیں عصبیت. اور پھر امام فرماتے ہیں یقتل فلان من ولد فلان، کہ فلان خاندان والے جو ہیں وہ فلان خاندان کے افراد کو قتل کریں گے. یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا. کہاں پر؟ خود سعودی عرب میں. اور پھر بعض جگہ بیان ہوا کیا قتل کریں گے؟ 15 کپشن، یعنی 15 جوانوں کو یہ آپس میں قتل کریں گے. اس کے بعد ایک بڑی پھوٹ پڑے گی. اور قرب الاسناد میں یہ روایت نقل ہوئی یقتل فلانا من آل فلان 15 رجلا، کہ فلانا خاندان فلانے خاندان کے 15 جوانوں کو قتل کرے گا. اور پھر اسی طرح سے روایات میں نقل ہوا خصوصاً عرب کے جو حالات ہیں بڑے خراب ہوں گے. کیا آپ نے فرمایا ویل ہو ان عرب کے اوپر، ویل لطغاة العرب، یہ جو عرب کے طاغی ہیں، جو عرب کے طاغوت ہیں، ان کے اوپر ویل ہو. من شر قد اقتربا، کہ جو شر آنے والا ہے اس کے ذریعے سے ان پہ ویل ہوگی. قلت جعلت فداک کم مع القائم من العرب قال شیء یسیر، کہ عربوں میں سے کتنے ہوں گے قائم کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا کم لوگ ہوں گے. اور عربوں میں کیا ہونے والا ہے؟ سیف قاطع بین العرب، ایک بالکل قاطع قسم کی تلوار ہوگی عربوں کے درمیان. تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حالات بہت خراب ہوں گے. اور ایک خاندان ہے کہ جو فتنے کا سبب بنا ہوا ہے. اور یہ خاندان اگر تطبیق کی جائے، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے ان کے بعد آئے. اور ایک امکان یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو پہلے مکے کے جو پاورفل لوگ تھے وہ تھے شریف خاندان کے، جو اس وقت ہو گئے ہیں کہاں کے؟ اردن کے. اور یہ جو بدماش خاندان تھا اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ مکے مدینے سے نہیں تھا، یہ نجد کے تھے. برٹشر کو ان سے فائدہ نظر آیا تو ان کو لا کے یہاں بٹھایا، ان کو بعد کے لیے سنبھال کے رکھا ہے ابھی اردن میں. ابھی اردن والوں کا فتنہ جو ہے، اردن والے جو ہیں پوری طرح سے کھل کے نہیں آئے سامنے. اور یہ دونوں خاندان برٹشر نے بنا کے بٹھائے ہیں. ان دونوں خاندانوں کی جو پوری پلاننگ ہے یاد رکھیں کہ وہ برٹشر اور یہاں وہاں اور دیگر ممالک میں ہوتی ہے. پہلے اس خاندان کو استعمال کرنا ہے، پھر اس خاندان کو استعمال کرنا ہے. اور اسی شریف خاندان کو دے دیا اردن، اور اسی شریف خاندان کے ایک آدمی کو دے دیا تھا کنگ فیصل اول، کہ جس کو بٹھا دیا تھا کہاں پر؟ عراق میں. نہیں یہ والا فیصل، یہ فیصل ہے سعود کا خاندان کا تھا. وہ فیصل تھا شریف خاندان کا. انہیں کہا جاتا ہے سعود کا خاندان یا نجدی خاندان، اور ان کو کہا جاتا ہے شریف فیملی. یہ شریف فیملی جو ہے یہ اپنے سادات کا رونا روتی ہے، اور خود اس میں خطرہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ اپنے سادات کے نام کو کبھی نہ کبھی مس یوز کریں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے عراق میں اپنے نام کو مس یوز کیا تھا کہ ہم سادات میں سے ہیں. اور یہ جو عبداللہ ہے اس کے بارے میں بھی جو بڑا خطرہ نظر آتا ہے، اس کی ماں بھی جو ہے وہ تقریباً وہ یورپ کے یہودی عیسائی خاندانوں سے اس کا تعلق ہے. اور اس کی بہت پاورفل فیملی ہے خود مختلف جگہ جو چھپی ہوئی ہے. اور ایک احتمال جو دیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ یہ جو اپنے آپ کے سادات کا رونا رو رہے ہیں، یہ ایک اپنے اوپر انہوں نے ایک ڈھال چڑھائی ہوئی ہے. کچھ روایتیں ہیں سفیانی کے بارے میں کہ سفیانی کے جو ماموں ہیں وہ سب اہل روم کے ہیں. اور جب روم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کیا؟ یورپ. اور جب اسی طرح سے اس کے ماموں جو ہیں سب عیسائی ہیں. تو ایک احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے سفیانی بن کے اٹھے، اور یا ممکن ہے کوئی اور ہو. اب یہ کون ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ اچانک نہیں پتہ چلتا. بعض دفعہ اچانک پتہ چلتا ہے، ایک دم سے دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ انسان گھبرا کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. آج کا دن اور یہ رات منسوب ہے
جناب حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو کچھ ہم ذکر کریں گے جناب علی اکبر کے بارے میں، امام حسین کے کچھ فرزندوں کے بارے میں، اور جناب علی اکبر کی کچھ صفات کے بارے میں کہ جن کا ذکر مصائب میں ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان اگر ان کو کلیئر نہ کیا جائے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ آواز کلیئر ہے بالکل؟ آواز صاف ہے بالکل؟ آواز بلند سلوات۔ بار دیگر سلوات۔ تو سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کی کیا تعداد تھی۔ عموماً جو امام حسین کے فرزندوں کا ذکر ہوتا ہے، کتنوں کا ذکر ہوتا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ لیکن ان کے علاوہ اور کچھ فرزندوں کا ذکر بھی ہے تاریخ میں، جن میں سے ایک کا ذکر ہم کر چکے۔ کس کا ذکر؟ کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو علامت بنا کے شام میں رکھا ہے اپنی قدرت کی۔ وہ کون ہے؟ حضرت محسن، کہ جن کی قبر ہے وہاں پر مشہد السخت کے نام سے۔ وہ ایک فرزند تھے جو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے اور ایک بچہ پیدا ہوا تھا روز عاشور کے، جس کا نام تھا عبداللہ۔ اور بعض دفعہ علماء احتمال دیتے ہیں، زیادہ تر احتمال یہی دیتے ہیں کہ جس بچے کو کہا گیا ہے کہ وہ اسی دن پیدا ہوا تھا، در حقیقت وہ حضرت علی اصغر ہی ہیں کہ جو 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن بعض نے الگ الگ بھی کہا ہے۔ ایک امام کے فرزند تھے جن کا نام تھا جعفر، لیکن وہ مدینے ہی میں بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو پھر آخر میں 3 ہی فرزند بچے۔ اب یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی دین ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے اکبر کون تھے۔ اگر آپ نے نام دیکھے ہوں خصوصاً انڈیا پاکستان میں، تو آپ کو 2 نام تو بہت ملتے ہیں، لیکن ایک تیسرا نام بھی ملتا ہے۔ علی اکبر بھی ملتا ہے، علی اصغر بھی ملتا ہے، لیکن ایک علی اوسط بھی ملتا ہے۔ اوسط کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ درمیان والا۔ تو یہاں سے ایک بحث نکل سکتی ہے کہ اکبر کون ہے، اوسط کون ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، اکبر اور اصغر جو موضوع ہے یہ ساری زندگی کا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ممکن ہے پہلے اصغر ہو۔ کب اصغر ہوگا؟ جب یہ 2 ہوں گے، یہ اکبر ہے یہ اصغر ہے، لیکن جب تیسرا ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اوسط ہو جائے گا، یہ اصغر ہو جائے گا۔ یا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلے والے کا نام ایک ہی ہو جائے، دوسرا اکبر ہو جائے، یہ اصغر ہو جائے۔ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں سے ڈسکشن ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بڑے تھے یا حضرت علی اکبر علیہ السلام بڑے تھے۔ جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ چھوٹے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بڑے تھے۔ لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ 26 کے تھے مثلا، یا اس سے بھی زیادہ کے تھے، لیکن جو مشہور قول ہے شیخ مفید کا وہ 18 والا ہے، اور اس سے کوئی بھی دین ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو زیادہ مشہور ہے اور اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے ڈسکس کیا یہ کوئی اپنا نظریہ نہیں بیان کر رہے۔ کبھی کتاب پڑھے تو انسان گھبرا نہ جائے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کبھی پتہ چلے کہ 13 کو جناب سیدہ کی شہادت ہوئی یا 3 کو ہوئی تو انسان گھبرا نہ جائے، یہ بھی ایک قول ہے، یہ بھی ایک قول ہے، قصہ ختم ہوا۔ تو امام زین العابدین علیہ